بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر دور میں اہل حق کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوتی رہیں۔ جلیل القدر وہ لوگ کہ جن کی قد و قامت امت میں بہت غیر معمولی تھی، ان کے خلاف زائغین جو تھے، ان کے خلاف جو روڑے اٹکانے والے تھے، انہوں نے مختلف انداز سے ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن آسمان کا تھوکا ہمیشہ منہ پر ہی آتا ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے مفتی پیدا ہوئے جنہوں نے علامہ اقبال پر نہ جانے کس طرح کی تہمتیں لگائیں۔ کیے جانے والے اعتراضات عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نظریاتی اختلافات، یعنی آپ ایک رائے رکھتے ہیں اور دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات اتنی شدید مخالفت کی جاتی ہے کہ آپ دوسرے کو حق سے ہی منحرف بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بالکل حق سے ہی بالکل دور تھا۔ اس طرح ہی کی ایک سازش تسلسل کے ساتھ جو ہوتی آئی، اس میں مفتی راشد محمود صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کے نظریات پر بہت شدید حملہ کیا ہے، یعنی وہ علامہ اقبال کو قادیانی نقطہ نظر سے متاثر نظر آتے ہیں اور ان کی طرف مائل نظر آتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں فلاں شخص نے لکھا ہے، فلاں شخص نے لکھا ہے کہ ان کے قادیانیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ اب اگر تو آپ علامہ اقبال کی شخصیت کو قادیانیوں ہی کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر قادیانیوں نے کس کس کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو کیا وہ اور ان کے پیروکار علامہ اقبال کو اگر قادیانی بتاتے رہیں اور کہتے رہیں کہ علامہ اقبال قادیانی ہو گئے تھے، ان کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو کیا ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول ہے؟ اگر ان کے دعوے پر آپ یہ مانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ بھی قادیانی تھے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کا دعویٰ نبوت بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ حالانکہ جس طرح وہ دعویٰ نبوت آپ کو تسلیم نہیں، اسی طرح علامہ اقبال پر ان کی زبان سے یہ دعویٰ آپ نے کس طرح تسلیم کر لیا؟ لیکن خیر، ایسے مفتی ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے۔ علامہ اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، بہرا ہے گہرا ہے بہت میرے خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت عرق فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو برادران ذی وقار، بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی کئی سازشیں اقبال کے بارے میں خود ان کی حیات میں ہوتی رہیں، جس کا وہ رد ہمیشہ کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ علامہ اقبال ازل سے، شروع سے لے کے آخر تک وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے شیدائی تھے، اور وہ ختم نبوت کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے صرف ختم نبوت کا عقیدہ مانا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو برملا اپنے کلام میں جا بجا بیان بھی فرمایا ہے۔ وہ اتنے عاشق رسول تھے کہ جب ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حکیم الامت کا یہ جو منصب ہے یہ کس طرح ملا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے، جس کے سبب اللہ پاک نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں علامہ راشد محمود رضوی صاحب، ان کا رد کرنا ہے، اس کے لیے ہم نہ تو قادیانیوں کی کوئی گواہی لائیں گے، نہ ہی ہم اقبال کے زمانے میں ان کے پاس بیٹھنے والے ان کے مخالفین اور موافقین ان سے کچھ لائیں گے، نہ ہی آج کے جو محققین ہیں، جو مقالہ نگار ہیں، ہم ان کی کوئی شہادت پیش کریں گے، بلکہ ہم صرف اسی چیز کو بطور دلیل پیش کریں گے کہ جو اقبال کا اپنا کلام ہے، جو کلیات اقبال میں ہے، جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں ہیں، جو ان کی زندگی میں شائع ہو چکا تھا، جسے آپ خود جس کی اشاعت جو تھی اس کا اہتمام کرواتے رہے، اور آپ کے سامنے وہ شائع ہوتا رہا۔ اور اقبال کے بارے میں ان کے بیٹے جوید اقبال کی گواہی وہ بھی بالکل مردود ہے
کیونکہ وہ علامہ اقبال کے نظریات پر نہیں تھے، وہ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ہاں، جاوید اقبال سے ہر وہ بات ہم قبول کریں گے کہ جو علامہ اقبال کے موافق ہوگی، اور اس بات کو بڑا پکا سمجھیں گے، کیونکہ جب ان کا نظریاتی مخالف بیٹا وہی بات کر رہا ہے جو اقبال کرتے ہیں، تو اس بات میں بہت تصدیق ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بات علامہ اقبال کے اپنے قلم سے، جو ان کے کلام میں درج ہے، جو کلیات اقبال میں درج ہے، کلیات اقبال فارسی میں درج ہے، کلیات اقبال اردو میں درج ہے، جاوید نامہ میں درج ہے، اسرار و رموز میں درج ہے، لیکن ہم ایسی ان کے خلاف اگر کوئی گواہی آئے گی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو اقبال کا کلام دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو ان کی حیات مبارکہ میں چھپ چکا تھا، جس کی اشاعت کا اہتمام وہ خود کرواتے رہے، اور دوسرا وہ تھا جو بعد میں شائع ہوتا رہا، بعد کے کسی کلام کو جو ان کی حیات کے بعد شائع ہوا ہے، جو لوگوں نے شائع کروایا ہے، جو جسے اقبال کے نام سے منسوب کیا ہے، اگر اس کا موازنہ کرتے وقت پہلے کلام میں جو اقبال کے خود قلم سے لکھا ہے، اور شاعری کا جو کلام ہے وہ ان کے قلم سے ہی لکھا ہے اور ان کی زندگی میں شائع ہوتا رہا، اس میں اگر کوئی شہادت ایسی ہوگی جس کے ساتھ بعد والی کوئی شہادت ٹکرائے گی، تو ہم پہلی شہادت کو جو ان کے قلم سے نکلا ہے، جو ان کا شاعری مجموعہ ہے، ہم اس کو فوقیت دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے مسئلہ قادیانیت پر کس طرح کھل کر بحث کی، ان کی کتاب جو ضرب کلیم ہے، جو کلیات اقبال اردو میں بھی جمع ہے، تو آپ اپنی ضرب کلیم کتاب میں ایک نظم لکھتے ہیں، ہندی مسلمان، تو لکھتے ہیں غدار وطن، کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس پر سارے اعتراض کرتے ہیں، انگریز بھی اس پر اعتراض کرتا ہے، اور خود ہندوستانی جو ہیں وہ بھی ہندی مسلمان پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اقبال ہندی مسلمان کو کس طرح اعتراضات کے تیروں کی بارش میں اقبال پیش کرتا ہے ہندی مسلمان کو، یعنی وہ مسلمان جو ہندوستان کا رہنے والا ہے، وہ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ کہتے ہیں غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، کہ ہندوستان کے جو برہمن ہیں، جو ہندوستان کا ہندوؤں کا مذہبی پیشوائی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، کہ برہمن بھی مسلمان کو غدار سمجھتا ہے، اور انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، اور وہ جو برٹش گورنمنٹ کا انگریز ہے جو ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے، اس کی رائے مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گداگر ہے، یعنی ہندوستان کا برہمن کیا سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ غدار ہے، کیونکہ یہ الگ وطن کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جو ہندوستان کا جو برطانیہ حکومت برطانیہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گداگر ہے۔ لیکن اب ایک اور بھی پارٹی ہے ہندوستان میں، وہ مسلمان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر، کہ پنجاب کے جو ارباب نبوت ہیں، اور یہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار یہ کہتے تھے کہ ہماری شریعت سچی ہے، اور یہ پرانے جو مسلمان ہیں، یہ مومن پارینہ جو پرانے مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں۔ گویا اقبال نے پنجاب کے ارباب نبوت کہہ کر مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جو پیروکار تھے اور جو ان کا نظریہ نبوت تھا اس پر تنقید کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، کہ مسلمان کو انگریز بھی کافر کہہ رہا ہے، مسلمان کو ہندو برہمن بھی برا کہہ رہا ہے، اور مسلمان کو جو پنجاب کے ارباب نبوت ہیں وہ بھی برا کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے ارباب نبوت یعنی عقیدہ قادیانیت کے پیروکاروں کو اقبال نے کن کی صف میں کھڑا کیا ہے؟ ہندو برہمن کی صف میں، انگریز کی صف میں ان کو کھڑا کیا ہے۔ گویا اقبال نے واضح الفاظ میں اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ اور پھر اسی ضرب کلیم میں ایک ان کی نظم ہے جہاد، اس جہاد کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے، جو مدعی نبوت تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں انگریز کی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے جہاد کے خلاف
جو تھا وہ انگریز کے خلاف جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں آ چکا ہوں، اب آپ کو جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اقبال نے اس پر ایک ضرب کلیم میں بڑی مفصل نظم لکھی، میں ساری تو نہیں لیکن ایک دو اشعار آپ کے سامنے سناؤں گا، اور اس نظم کا عنوان ضرب کلیم میں ہے جہاد۔ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اور یہ آگے یعنی فتویٰ ہے شیخ کا، شیخ سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیان ہے۔ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے بہر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر۔ اور آگے کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، شیخ کلیسا نواز وہ شیخ کے جس کو اہل کلیسا نے نوازا، وہ شیخ کہ جس کو اہل کلیسا نے نوازا، یعنی وہ عالم جس کو اہل کلیسا یعنی عیسائی نوازتے رہے، انگریز نوازتے رہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ ہر تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کہ شیخ کلیسا نواز کہ وہ شیخ جس کو عیسائی نوازتے ہیں، اور وہ اشارہ ہے کہ برطانیہ، حکومت برطانیہ کے نوازے ہوئے اس مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا سے، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ تو اقبال نے یہاں بھی واضح الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اگر آپ جاوید نامہ کتاب اقبال کی اٹھائیں تو اس میں ایک جو خطاب ہے، خطاب بے جاوید، یعنی جاوید کے ساتھ خطاب، تو اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ آن ز ایران بود و این ہندی نژاد، آن ز حج بیگانہ و این از جہاد، روح چون رفت از صلاۃ و از صیام، فرد نا ہموار و ملت بے نظام۔ کہتے ہیں کہ جب دین میں سے جہاد نکل گیا، جب تو اس طرح ہے جیسے نماز اور روزہ میں سے روح نکل گئی۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ اقبال کی اسی کلیات اقبال میں موجود ضرب کلیم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی۔ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے ہندی اسلام، تو اس میں بھی آپ اپنے عقیدہ ختم نبوت اور مرزا قادیان کے جو دعوی نبوت اس پر کس طرح تنقید کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، یعنی جو شخص اپنے الہام سے امت کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور جس سے امت کی ملت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، اس الہام کو، اس خدا کی طرف سے جو دعویٰ ہے ایک کہ ہمیں ایک خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہے، اقبال کہتے ہیں وہ الہام نہیں ہے، وہ الہاد ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ تو کیا ہوا تھا؟ مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوی نبوت کے نتیجے میں امت مختلف گروہ میں مزید بٹ گئی اور امت میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کا کہ جو کبھی ایک نام و نشان چلا آ رہا تھا وہ مزید جو تھی وہ خلیج اختلافات کی وسیع سر ہوتی گئی۔ اسی طرح ضرب کلیم میں ایک ان کی نظم ہے جس کا عنوان ہے امامت۔ تو اپنی اس نظم امامت کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھتے، حق تجھے میری طرح صاحب کردار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور آخری شعر جس کے لیے میں نے آپ کو ساری نظم سنائی، کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یعنی اس میں کیا کہا اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقبال یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو شخص امامت مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، جو مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر مہدویت کے دعوے کے بعد وہ لوگوں کو، وہ عوام کو، وہ ملت کو وہ انگریز کا کاسالیس بناتا ہے، انگریز کی غلامی سکھاتا ہے، انگریز کے خلاف تلوار اٹھانے سے روکتا ہے، فرماتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ بھی بالکل واضح، اس کے بالکل الفاظ واضح ہیں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اقبال اپنی نظم جو ہے الہام اور آزادی، جو ضرب کلیم میں ایک بڑی کمال کی نظم ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی انہوں نے اس بات کو واضح کیا، آپ تفصیل کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری شعر جو ہے نا الہام اور آزادی کا، وہ بڑے کمال کا ہے، کہتے ہیں محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز۔ کہتے ہیں کہ جو ذہنی غلام ہے، جو انگریز کا خود غلام ہے، اس کے الہام سے اللہ پناہ دے۔ یعنی وہ اگر دعویٰ کرے کہ خدا کی طرف سے مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، کہتے ہیں محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز، کہ جس طرح چنگیزیت نے قوم کو تباہ کر دیا، اسی طرح اقبال فرماتے ہیں کہ جو محکوم ہوتا ہے، جو ذہنی غلام ہوتا ہے، اس کے الہام بھی قوم کو بلا کر لے ڈوبتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جو ضرب کلیم میں سے آخری نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ضرب کلیم، اور اس کے بعد پھر میں آگے اسرار و رموز کی طرف چلا جاؤں گا، اقبال کی دوسری کتاب کی طرف۔ تو یہ جو نظم ہے نبوت، جو ضرب کلیم میں ان کی نظم ہے، وہ بڑے کمال کی ہے۔ کہتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، یہ حقیقت کے ہے روشن صفت ماہ تمام، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا مقام۔ اس شعر کو تعویذ میں لکھ کر مفتی راشد محمود صاحب کے گلے میں پہنا دینا چاہیے کہ مفتی صاحب اس شعر کو بار بار پڑھے، اقبال کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا، آپ نے اتنا بڑا بہتان لگایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ قادیانیت سے متاثر تھے، وہ شخص کہ جس کی فکر میں، جس کے قلم میں، جس کے دماغ میں، جس کے دہن میں، جس کے روئیں روئیں میں عشق رسول ہو، آپ نے اس کو قادیانیت سے متاثر فرمایا۔ لیکن بہرحال آپ کی علمی سطح جو ہے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں پر یہ اعتراضات کر دی ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں پر یہ اعتراضات کر، فلاں بندے کے عقیدے نہیں ٹھیک، فلاں بندے کے عقیدے نہیں ٹھیک، بس آپ کو یہی خدائی مار ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اقبال تک کے عقیدے نہیں ٹھیک، اور ایک آپ ہیں جن کے عقیدے ٹھیک ہے اور اپنے افکار کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، کہ وہ نبوت نہیں ہے، وہ بھنگ کی پتی ہے جس کو گھوٹو، پیو اور سو جاؤ، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ کون سی نبوت ہے؟ وہ نشے کی پڑی کون سی نبوت ہے؟ تو کہتے ہیں جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، کہ وہ نبوت کہ جس میں تیر و تفنگ نہ ہو، جس میں رعب و دبدبا نہ ہو، جس نبوت میں کافروں کے خلاف ڈٹ جانے کا جذبہ نہ ہو، جس نبوت میں کافروں کے خلاف عملی جہاد کا جذبہ نہ ہو، جس نبوت میں جہاد اقدامی نہ ہو، ڈیفینسو وار کا جذبہ نہ ہو،
جس میں زمین پر زمین کے چپے چپے پر خدائی قانون کو نافذ کرنے اور اس کا قیام عمل میں لانے کے لیے جس نبوت میں ایک لائحہ عمل نہ ہو، کہتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو اب دوستو ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب جو ہے نا ان کی اسرار و رموز، اس میں وہ واضح فرماتے ہیں الفاظ سنیے ذرا، وہ بالکل حدیث جو آپ نے سنی ہوگی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از رسالت ہم نوا گشتی میں ماں، ہم نفس ہم مدعا گشتی میں ماں، رسالت ہی کی برکت سے ہم نوا ہم نفس اور ہم مدعا ہوئے۔ اور آگے فرمایا پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اقبال اسرار و رموز میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم یعنی مسلمانوں کے لیے شریعت کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت ختم کر دی، یعنی ہم آخری امت ہیں، ہمارے پاس آخری شریعت آئی جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آخری رسالت آئی۔ کہتے ہیں رونق از ما محفل ایام را، رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم و ما اقوام را۔ کہتے ہیں محفل ایام کی رونق ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم مسلمان ہی اب پوری دنیا کی رونق محفل بنیں گے، اور حضور آخری رسول ہیں، او رسول را ختم و ما اقوام را، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ہم آخری ملت ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی ز احسان خداست، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ سبحان اللہ، یہ وہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی اور نبی کا نہ آنا یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اس سے ناموس دین مصطفیٰ کا تحفظ ہے۔ اقبال یہ بھی بتا دیا جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ تو گویا اقبال بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پردہ ناموس دین مصطفیٰ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اگر ناموس ہے، عزت ہے کسی بات میں، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، یہی چیز ملت کے لیے سرمایہ قوت اور وحدت ملت کے بھید کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اور پھر فرماتے ہیں حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست، کہ اللہ تعالیٰ نے ابد تک ہمیشہ کے لیے اسلام کی شیرازہ بندی فرما دی، اور ہر نئے اور پرانے دین کے جو دعوے تھے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی اور بعد میں جو جھوٹے مدعیان نبوت آئے، ان کے دعووں کو اللہ پاک نے رد فرما دیا۔ حق تعالی نقش ہر دعوی شکست، کہ حضور کے بعد اللہ پاک نے ہر دعوی نبوت کو توڑ دیا، اور کیا کیا؟ تا ابد اسلام را شیرازہ بست، اور اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اسلام کی شیرازہ بندی فرما دی۔ تو ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن ہم نے اصل میں ان لوگوں کے شبہات کو دور کرنا تھا جو مختلف دائیں بائیں کی تحریرات سے متاثر ہو کر کہ فلاں نے جی اقبال کے بارے میں، اور جب ان کا بیٹا ہی ناخلف ہے، جب ان کا بیٹا ہی ان کے نقش قدم پر نہیں، تو ہم دائیں بائیں کی شہادتوں کی کیا حیثیت سمجھتے ہیں، جب ان کے اپنے بیٹے کی گواہی ان کے بارے میں ساقط الاعتبار ہے، وہ گواہی جو اقبال کے افکارات کے بالکل خلاف ہے، جسے وہ خود اپنی زندگی میں لکھتے رہے ہیں، ان کے خلاف، تو اس کی بھی گواہی جو ہے وہ مسموع نہیں ہے۔ تو پھر آپ دائیں بائیں کے لوگوں کی گواہیوں کو کس طرح معتبر سمجھ کر اقبال کے عقائد اور نظریات پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ خدا را آپ اپنا محاسبہ کریں، اقبال جیسے لوگ آپ کی سمجھ سے بہت بلند ہیں، کہ آپ کو اپنے افکار کی خبر لینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔